عرب شیخوں سے محبت اور ہندوستانی مسلمانوں سے نفرت، نریندر مودی کی پالیسی پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تنقید۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی نے کہا ہے کہ ملک میں مسلم اقلیتوں کے خلاف فرقہ پرستی کو فروغ دینے اور نفرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہوئے منظم انداز میں خستائی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایک طرف عرب شیخوں کو خوش کرنے کی پالیسی پر گامزن رہتے ہوئے محبت سے پیش آتے ہیں، وہیں ملک کے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مودی نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کرے، تعلیمی و معاشی میدان میں آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس مسلمانوں کے لیے سماجی انصاف و حصہ داری کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جس کے تحت ملک میں 50% تحفظات کی سیلنگ ایکٹ کو توڑ کر پسماندہ، کمزور و اقلیتوں کو تحفظات عطا کرے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو پارلیمنٹ میں اس سیلنگ ایکٹ قانون کو توڑ کر تحفظات کے فیصد میں اضافہ کرنے کے لیے قانون سازی کرنی بھاری اکثریت حاصل ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی آج مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کے زیر اہتمام بصیرہ کنونشن بودھن روڈ نظام آباد میں سالار ملت ماڈل پیپر سیریز آل ان ون کی تمام سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم SSC اردو میڈیم طلبہ و طالبات میں مفت تقسیم کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے مخاطب کر رہے تھے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین سال 2005 تا 2024 تک مرحوم سالار ملت کے خواہشات کے عین مطابق SSC میں غریب اردو میڈیم طلبہ کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے مقصد سے آن لائن ون بک کی مفت تقسیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سالار ملت نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے میڈیکل و انجینئرنگ کالج قائم کیے ہیں، جس کی وجہ سے 5000 سے زائد ڈاکٹرز دنیا کے مختلف گوشوں میں کام کر رہے ہیں۔ سالار ملت کا ویژن دور اندیشی پر مبنی تھا، جس سے آج ملت کے نوجوانوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ جاریہ سال 23,70,000 روپے کی لاگت سے تباہ کیے گئے 8000 SSC ماڈل پیپرز تلنگانہ کے اضلاع و منڈلوں کے سرکاری اسکولوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح اب تک آن لائن ون بک 1,14,000 طلبہ میں مفت تقسیم کیے گئے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلم طلبہ و طالبات سے کہا کہ معاشی و تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا لازمی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اونچے خواب دیکھنے، محنت و جستجو اور اخلاص کی نیت سے کام کرنے کا مشورہ دیا، جس کے ذریعے ملک کے بدلتے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ ملک کے مستقبل سے ہی مسلمانوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک تعلیم یافتہ بیٹی ایک خاندان اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بہترین معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ زمین میں میرا قائد سو رہا ہے، مگر میرے قائد کو فائدہ یہ ہوا کہ میرا قائد زندہ نہیں ہے، مجلس کے اس مرحوم قائدین زندہ نہیں ہے، مگر ان تمام کے لیے اللہ نے ایک ثواب جاریہ کا سبب بنایا ان کالجوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے ذمہ داروں، میں ان تمام طلباء اور طالبات کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھو۔ ہمیشہ قائد سالار بولتے تھے کہ میرا میڈیکل کالج میں کھولوں گا مسلمانوں کے لیے، اور ہم پوچھتے تھے سالار سے کہ کیوں، تو سالار بولتے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں، ہر مقام پر مسلمانوں کے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر بن کر نکلیں، انجینئر بن کر نکلیں۔ یہ سالار اس زمانے میں 1980 میں بات کرتے تھے، اور جب لوگ بولتے تھے کہ دیکھو صلاح الدین اویسی یہ کیسی بات کر رہا ہے، ایک دارالسلام ان کے پاس ہے اور میڈیکل کالج کھولیں گے، مگر جو خواب اللہ کے لیے سوچے جاتے ہیں، جن خوابوں میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ ان خوابوں کو پورا کرنے والا۔ تو میں ان تمام طلباء اور طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، تم بھی اونچے خواب دیکھو، بہت اونچے خواب دیکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے ان خوابوں کو دیکھو۔ تم محنت کرو، جستجو کرو، اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا۔ اچھے خواب دیکھو گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا۔ دنیا میں ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو۔ مجلس نے یہ کام کیا، آج بھی مجلس کام کر رہی ہے اور کل بھی کرے گی۔ میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ آل ان ون جو گائیڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے SSC کے امتحان کی تیاری میں
فائدہ مند ثابت ہوگا. اور میں ان تمام طلباء اور طالبات کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اردو میڈیم سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. یقین مانیے میں ایسے کئی اردو میڈیم، گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو جانتا ہوں جو 10th بھی اردو میڈیم میں کیے، 12th بھی اردو میڈیم میں جونیئر کالج میں کر نیٹ پاس کر کے آج ڈاکٹر بن کر بیٹھے. تو یہ مت سمجھیے کہ زبان کی وجہ سے میرے ترقی کے مواقع کم ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. ترقی کے مواقع ختم کب ہو جاتے؟ جب انسان اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا. یہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دماغ میں آنے مت دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریے، اللہ آپ کو آگے لے کے جانے والا ہے.